السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت اقدس مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا بیان جو انشاءاللہ آپ نے اگر پورا سن لیا تو آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ اس بیان کو پورا سنیے اور قاری صاحب نے کتنی بہترین بات اور دل کی گہرائیوں میں اترنے والی بات کہی ہے، آپ اس کو خود بھی سنیے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ اگر ہماری ویڈیو اور یہ تقریر آپ کو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور قاری صاحب کی اس تقریر کو لائک کر کے ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اس تقریر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چلیے سنتے ہیں اب ہم جناب قاری محمد حنیف صاحب کا بیان۔ فرمایا ہاں لگتے جگر تو نہیں جانتا میں جنت میں رہا ہوں، جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت کے سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر زعفران کی گارے کے بنے ہوئے محلات پہ اور دودھ کی نہر پہ، شہد کی نہر پہ، تمام جنت کے اعلیٰ درجوں کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ بیان اچھا لگ رہا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا۔ پتہ چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا کہ کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ بیان اچھا لگ رہا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشکلات جھیلیں، پریشانیاں اٹھائیں، اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان تکلیفوں کو اٹھانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشش مانگی، اپنا حق مانگا۔ ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور خیال میں سودا دکان پہ تول رہے ہیں، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دل وہاں پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہی ہوتی ہے، ہر وقت توجہ کرنا، خیال کر کے دیکھنا، سلام پھرا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ٹوٹ دیکھ رہے ہیں، بلب دیکھ رہے ہیں، پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جماعت کے لوگ کہیں اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہوں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیل، اور مانگنا خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے۔ اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا، مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ادھر ادھر ہے۔ عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی، اور پھر کہتے ہیں جی
ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. وہ قبول ہو کیسے؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تو اس دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود تو کیا پڑھے؟ عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا, اکرام کے ساتھ مانگ, یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی. اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. وہ قبول ہو کیسے؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تو اس دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود تو کیا پڑے گا؟ تجھے ہاتھ جھولی پھیلانے کی بھی تمیز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, انعام مانگا, اکرام مانگا. اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا, آجا بیٹے. ادھر حضرت ہاجرہ کو بلا لیا, آپ بھی آ جائیں. حضرت سارہ کو بھی بلا لیا, تشریف لے آؤ. حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا. ناظرین, آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ بیان اچھا لگ رہا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں. اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا جھولی پھیلا لو. حضرت ہاجرہ سے کہا جھولی پھیلا دو. حضرت سارہ سے کہا جھولی پھیلا دو. تمام خاندان جھولی پھیلائے کھڑا ہے. خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا وبعد. ان میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا. ہاں, خلیل اللہ کی مانگ دیکھ کیا مانگا ہے. الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے, میرا انعام یہ ہے, میری بخشش یہ ہے, میرا اکرام یہ ہے, میرا حق یہ ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. اور میرے مولا تو نے میرے ذمہ کعبہ بنانا لگایا تھا, میں نے لگا دیا. یہ ذبیح اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے, یہ روٹیاں پکا کے لانے والی ہاجرہ بھی جھولی پھیلائے کھڑی ہے, یہ پانی پلانے والی حضرت سارہ بھی کھڑی ہے. مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں جھولی پھیلائے کھڑا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں, ایک پیغمبر مانگتا ہوں, ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں. ایسا رسول عطا کر, ایسا نبی عطا کر, ایسا پیغمبر عطا کر. فیہم رسولا, جس کے اندر یہ صفتیں ہو, یتلو علیہم آیاتک, وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. جو قرآن تم نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے, مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ, کھانا پینا, کار موٹر, ہوائی جہاز, سارا نظام زندوں کے لیے. اللہ کا قرآن مردوں کے لیے. ہمارے گھر میں اس دن قرآن کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا. فرمایا یتلو علیہم آیاتک, میرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, قرآن سکھائے, سنائے, حکمت کی باتیں بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پرتاثیر ہو, توجہ کرنا ذرا, اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے رکھ دے. ساری زندگی جس کی کفر شرک میں گزری ہو, نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں, اور سارا کفر معاف, سارا شرک معاف. نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واجب ہوئی نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, دلوں کے روگ کو دور کرنے والا ہو.
دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مزکا اور صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مولا میری اس عالم میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو۔ کیسے دل رنگے گئے، اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمال کر دیا۔ مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس پہ پیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گیا۔ اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو۔ پھر ایسا پاک کیا، معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کی سیر فرما رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کالی کملی والے تیرا غلام بلال ہوں۔ ایسے لوگوں کے دل صاف کیے، ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھیں، پھر پتھر برسیں، پھر بھوک پیاس کا عذاب دیں، کچھ بھی ہو، نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔ یہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں، اگر تھوڑا چھوڑا کہوں نا، فلانا یہ کہتا ہے فلانا یہ کہتا ہے، پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات۔ اچھا جی یہ تو نبی کی شان منیں گے ہی نہیں۔ اچھا قرآن بتایا اور ہم نہ مانیں؟ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ بیان اچھا لگ رہا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ سنتے رہو گے، ہم سناتے رہیں گے، تم سنتے رہو گے، پلے انشاء دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی گانٹھ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں رہی۔ وہ مکے والے یوں تو کہتے تھے، فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیاں ہیں اس میں پہلے لوگوں کی۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کا اہتمام، جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی نہ تھی۔ کوئی شہری دنیا میں آئی تھی، نبی کا اہتمام، نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا ہے۔ پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی، کوئی آیا ضلع کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی عرب کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی، ساری کتابیں منسوخ،
سارے احکام منسوخ، قرآن کریم آ گیا، بس اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 گناہ معاف، 10 نیکی نامہ اعمال میں 10 درجے بلند۔ الف لام میم 3 حرف ہو گئے، علماء سے پوچھ لو، الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں، دوست بن جاؤں، تیرا ایسا وظیفہ بتا۔ کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل قرآن پڑھ، سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ فرمایا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا احترام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وتعزروہ وتوقروہ، میرے نبی کی عظمت کرو، اقرار کرو محتمل شان ہونے کا۔ یہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سارے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے ساروں کو معاف کر دوں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے، رسولوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا۔ اندازہ لگاؤ اس وعدے کو کتنا بڑا وعدہ کہو گے۔ لینے والا خدا ہو، وعدہ کرنے والے کلیم اللہ ہو، خلیل اللہ ہو، اللہ کی ذات وعدہ لینے والی، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ دینے والے، وعدہ کرنے والے، اسماعیل ذبیح اللہ وعدہ کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ وعدہ کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ کرنے والے، نوح نجی اللہ وعدہ کرنے والے، اللہ کی ذات وعدہ لینے والی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا، میثاق النبیین، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا، 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک اقرار لیا۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، او میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میری نبوت تمہیں ملے گی، میں اپنا نمائندہ تمہیں بناؤں گا، رسول تمہیں بناؤں گا، نبوت کے تاج تمہیں اڑاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک کالی کملی والا آئے گا، آملہ کا در یتیم آئے گا، عبداللہ کا یتیم آئے گا، دو جہان کا سردار آئے گا، بے وارثوں کا وارث آئے گا، کمزوروں کا سہارا آئے گا۔
ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، توریت دوں گا، تمہیں انجیل دوں گا، زبور دوں گا، آسمانی صحیفے دوں گا، آسمانی کتابیں دوں گا، تاج نبوت اڑاؤں گا، اپنے نمائندے تمہیں بناؤں گا، اپنے برگزیدہ بندے تمہیں بناؤں گا، میں تم سے کلام کیا کروں گا، جبریل کے ذریعے پیغام تمہیں دیا کروں گا، لیکن ایک بات سن لو، ثم جاءکم رسول۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ بیان اچھا لگ رہا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک لاڈلا آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک دنیا میں نمونہ بن کر آئے گا، ساری قوم کے لیے ہدایت بن کر آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق کرے گا، تمہیں سچا بتائے گا، تمہیں سچا ثابت کرے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم اقرار کرو، وعدہ کرو، میرے نبی کی نصرت کرو گے، میرے نبی کی امداد کرو گے، میرے نبی کا تعاون کرو گے، میرے نبی کا اعلان کرو گے، میرے نبی کا پرچار کرو گے، میرے نبی کی شہرت کرو گے۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اندازہ لگاؤ، خدا کا فرمان ہو، انبیاء کرام کی روحیں ہوں، کب سرتابی کر سکتے ہیں، کب حکم عدولی کر سکتے ہیں، کب نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن خدا بند کریم قرآن کریم میں فرماتے بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے پھر پوچھتے قال اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ عہد لیا خدا نے، حلف لیا خدا نے، حلف وفاداری لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تم اب بھی نہیں سمجھے میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ارے اللہ پاک جل شانہ نے ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، خلیل اللہ سے حلف وفاداری لیا، کلیم اللہ سے حلف وفاداری لیا، اسماعیل ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، میرے کالی کملی والے کے سارے وفادار ہو کے رہنا۔ اور خدا نے نبیوں سے حلف وفاداری لیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا، میرے نبی کی عظمت کرنا، اس امت کے ذمے کوئی حلف نہیں۔ ابھی تو نبی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام، کوئی بھی کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر عظمت کا اندازہ لگا، اکرام کا اندازہ لگا، کالی کملی والے کی شان کا اندازہ لگا، اس کالی کملی والے کی مرتبے کا اندازہ لگا، اس کی بزرگی کا اندازہ لگا۔ ابھی دنیا میں کوئی شے نہیں بنی، ستارے نہیں چمکے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، باغ نہیں، بہار نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، زمین نہیں، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، دنیا میں شے کوئی نہیں، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت کے وعدے لے رہا ہے۔ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی عظمت کے لیے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیری شکل کو اگر کوئی دیکھے کہ تو نے نبی سے حلف وفاداری اٹھایا کہ نہیں، شکل کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ شکل بتائے گی کہ یہ نبی کا وفادار نہیں، لباس بتائے گا یہ نبی کا وفادار نہیں۔
فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے میرے نبی کی آمد کا، اکرام کا، احترام کا وعدہ کر لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کرنا، کتاب تمہاری اپنی ہوگی، آسمان سے میں دوں گا، اور لوگوں، نبیوں اور رسولوں، انجیل میں میرے محبوب کا ذکر آئے گا، توریت میں کالی کملی والے کا ذکر خیر آئے گا، زبور میں آئے گا، اپنی اپنی نبوت کے دوران، اپنی اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کا ڈنکا بجاتے چلنا۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء کرام نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اقرار کر لیا، ہم حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، کالی کملی والے سے وفاداری کریں گے، ان کی عظمت کو بڑھائیں گے، ان کی شان لوگوں کو بتائیں گے، ان کی توقیر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس لیے فرمایا قال اقررتم قالوا اقررنا، او مالک کائنات ہم سب نے اقرار کر لیا۔ فرمایا قال فاشهدوا، اس حلف پہ، اس وعدے پہ، اس عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، کوئی اس کے خلاف نہ کرنا۔ عالم ارواح میں کیا شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بحث کرتے ہیں آج لوگ، کتنی بڑی ہے، نہیں جی اتنی ہے، شان اتنی بڑی ہے، ارے اس کی شان کا کیا کہنا، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی اور اللہ پاک اپنے نبیوں سے وعدے لے رہا ہے۔ اور اگلی بات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، تاکہ میں اور آپ یہ نہ سوچ سکیں چلو جی اللہ میاں وعدہ لینے والا، انبیاء وعدہ دینے والے، ہم بیچ میں کون ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم ہوئے امتی، بات ہو رہی ہے نبیوں کی، بات ہو رہی ہے رسولوں کی، ہم تو جتنے گناہ کریں کوئی حرج نہیں، بدکاری کریں، بدماشی کریں، چوری کریں، جھوٹ بولیں، حرام خوری کریں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے سب کے لیے فرما دیا فمن تولی بعد ذلک، فمن تولی بعد ذلک۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ بیان اچھا لگ رہا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جو پھرے اس کے بعد، اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سارے فاسق لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک جس جلسے کی صدارت فرمائے، جس جلسے کا میں نے ذکر کیا، اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے، سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا۔ جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی تو اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی۔ عالم ارواحی کی بات کر دوں آج ساری۔ اس وقت میں انبیاء کرام کی روح ہیں، رسولوں کی روح ہیں، پیغمبروں کی روح ہیں، صحابہ کی روح ہیں، کتبوں اور ابدالوں کی روح ہیں، ولیوں کی روح ہیں، کلندروں کی روح ہیں، ساری روح، اچھے کی، بروں کی، کافروں کی، صدروں کی، وزیروں کی، سب کی روح ایک وقت میں اللہ نے پیدا کی۔
ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے اور سب کے سامنے فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں؟ الستو بربکم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کئی مرتبہ آواز لگائی سارا عالم ارواح خاموش، انبیاء کی روحیں خاموش، نبیوں کی روحیں خاموش، رسولوں کی روحیں چپ، پیغمبروں کی روحیں چپ، کتبوں ابدالوں ولیوں کی روحیں خاموش، بالکل چپ چاپ سناٹا۔ سب حیران ہیں کہ کیا جواب دیں، جواب کیا دیا جائے؟ پھر آواز آئی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی، جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا بلا انت ربنا، بلا انت ربنا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا، ساری انبیاء کی روحیں بول اٹھی، پھر رسولوں کی روحیں بول اٹھی، پھر پیغمبروں کی روحیں بول اٹھی، پھر صحابہ کتب اور ابدالوں کی روحیں بول اٹھی۔ تو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں بھی تمام عالم ارواح کو سبق پڑھایا اور استاد بن گئے عالم ارواح کے۔ اس وقت کی سرداری اور اس وقت کا استاد ہونا اور بڑا ہونا ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا، ورنہ سارے خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عظمت بیان فرمائی، قرآن کریم کے ذریعے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا سب کے سب سے، اور اصل مقصد تھا عظمت بتانی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ دیا، انہوں نے پورا کر دیا، نبھا دیا، ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ وہ تو معاملہ ہو چکا نا۔ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی شریعت کو تم ٹھکراتے ہو، جس نبی کے دین کو گھٹیا سمجھتے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہو، وہ تو اتنا بڑا نبی ہے کہ عالم ارواح میں نے اس کے لیے انبیاء سے وعدے لیے تھے۔ پھر انبیاء کرام نے اس بات کو بڑا نبھایا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک نصیحت ہے، آخری بات میری ایک لکھ لے تیرے کام آئے گی۔ شیس علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ابا جان فرماؤ، تو یوں فرمایا جب کوئی تیرے اوپر مشکل وقت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف کا وقت آئے تیری زندگی میں تجھ پر، تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کیا ابا آپ کی نصیحت بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ابو البشر تو آپ ہیں، سارے انسانیت کے ابا تو آپ ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے باپ آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، اور آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، یہ کون ہے جس کی ذات پہ آپ درود پڑھوا رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ سے بھی بڑے ہیں؟ یہ کون ہے؟